بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا قیام 1947 میں ہوا۔ اس کے بعد سے آج تک ایک ہائیبرڈ نظام اندیکھا ایک مسلط ہے، اور جو کبھی بھی پاکستان کے حقیقی وارثوں اور پاکستان بنانے والوں کو اس میں اختیار آج تک مل نہیں سکا۔ المیہ یہ ہے کہ قائد اعظم یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، جو تھرڈ ڈگری ٹی بی کے مریض تھے، وہ سخت سردی کے موسم میں زیارت بھیج دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے جس حال میں آتے ہیں، ان کی ایمبولینس خراب ہو جاتی ہے، اور وہ نئی ایمبولینس کے انتظار میں اس کھڑی ہوئی ناکارہ ایمبولینس میں انتقال فرمائے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ اس کے بعد لیاقت علی خان جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، وہ عدالتی کٹہرے میں ایک جنرل صاحب کھڑا کر دیتے ہیں، اور ان کے خلاف نالائکی کا کیس چلتا ہے۔ جنرل اکبر خان اس کی وہ ساری سماعتوں کے نگہبان اور نگران ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لیاقت علی خان کا قتل ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں پہلا جو وزیر خزانہ ہے پاکستان کا، ایک پرانا بیوروکریٹ اور انگریز کا سابق غلام محمد، وہ وزیر خزانہ ہوتا ہے، حصے میں آتا ہے پاکستان کے۔ اور وہ جو ہے آتے ہی پہلی ملاقات 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام ہوتا ہے۔ وہ ملاقات امریکن کونسل جنرل سے کرتا ہے سپٹمبر میں، اور درپردہ کچھ معاملات طے پاتے ہیں۔ ان معاملات کے نتیجے میں پھر پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اندیکھی جانب گامزن کر دیا جاتا ہے، اور پاکستان ان سارے کے نتیجے میں لیاقت علی خان کو روس کی جگہ امریکہ بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر لیاقت علی خان کا اندیکھا قتل ہوتا ہے، اور وہ مجمع عام کے سامنے لیاقت باغ میں قتل کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف بھی غداری کے مقدمات بنتے ہیں ایوب کے دور میں، اور ایوب خان کا ماشاء اللہ اسکندر مرزا لگاتے ہیں 1958 میں اکتوبر میں، اور صرف 20 دن کے بعد ان کو معزول اور معطل کر کے ایوب خان حکومت پہ قابض ہو جاتے ہیں، اور خود مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر پاکستان بن جاتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایوب کا تسلسل چلتا ہے، سانحہ مشرقی پاکستان کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ پاکستان کی کوئی بنیادی ترقی، معیشت کی جانب کوئی گامزن ہونا، کوئی پیداواری ترقی، زرعی معیشت کو باقاعدہ کوئی استوار کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی، اور تمام بجٹ کو آرٹیفیشل طریقوں سے چلانے کی ایک صحیح حاصل شروع کی جاتی ہے، جو آج تک جاری ہے۔ پہلے مشرقی پاکستان کو نچوڑ کر 25 سال جو ہے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کا بجٹ چلایا جاتا ہے، سانحہ مشرقی پاکستان ہو جاتا ہے۔ اس کا آج تک کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ شائع نہیں کی جاتی آج تک، جبکہ اوپن سیکریٹ ہے، سب کو معلوم ہے کہ اس میں ایوب خان کا کتنا ہاتھ تھا، یحییٰ خان کا کتنا، اور بھٹو کا کتنا ہاتھ تھا۔ اس کے بعد بحالت مجبوری بھٹو کو حکومت دے دی جاتی ہے، اور بھٹو سول چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن کے مورد وجود میں عالم ظہور پہ نمودار ہوتے ہیں۔ پھر بھٹو 1973 کا آئین دیتے ہیں، اور 74 میں اسلامی سمٹ کانفرنس کراتے ہیں۔ اتحاد امت کی باتیں ہوتی ہیں، پاکستان کے ایٹمی پروجیکٹ کے لیے فائنانسنگ کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں
وائٹ ایلیفینٹ بھٹو کے خلاف ہو جاتا ہے، جس کو ہم امریکہ کہتے ہیں۔ ہنری کیسنجر باقاعدہ دھمکیاں دیتے ہیں اور بھٹو جو ہے وہ اس کو 77 میں اقتدار سے الگ کر کے اور پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ بھٹو کی عدالتی قتل یا شہادت کے بعد یہ نظام ویسے ہی جاری رہتا ہے اور ضیاء الحق کا ماشاء اللہ 11 سال تک قوم کی کھال ادھیڑنے میں مصروف رہتا ہے۔ پاکستان کی کوئی معاشی بنیاد رکھی ہی نہیں جاتی اور پاکستان بنیادی طور پر کھوکھلا ہوتا جا رہا تھا، ہوتا جا رہا ہے اور ہوتا جائے گا، جس کے مظاہر اب برسر عام عوام الناس کو بھی واضح طور پہ نظر آنے لگے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان جو ایک زرعی ملک تھا، اس کی معیشت کو ترقی دینے کی کوئی کوشش آج تک نہیں کی گئی اور آرٹیفیشل بنیادوں پہ معیشت کو عروج دوام بخشنے کی کوشش کی گئی، جس میں بھٹو کے زمانے میں مشرقی مڈل ایسٹ میں اور خاص طور پہ دنیا بھر میں پاکستانی لیبر کو کھپایا گیا، لیکن المیہ آج بھی یہ ہے کہ لیبر کو بھی خام مال کی شکل میں منڈیوں میں دھکیل دیا گیا، لیکن آج تک ان کو بنیادی تربیت دیے بغیر جو شخص $500 کما سکتا تھا یا $1000 کما سکتا تھا، وہ محض $100 پر جو ہے کام کر رہا ہے۔ اگر ان کو ویلیو ایڈیشن کے طور پہ انہیں ٹریننگ دی جاتی اور ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ دی جاتی اور ان کو عالمی منڈیوں کی مسابقت کے قابل بنایا جاتا تو وہ زیادہ بہتر زر مبادلہ پاکستان کے لیے حاصل کر سکتے تھے اور پاکستان میں حقیقی ترقی اور خوشحالی بھی حاصل ہوتی، لیکن ہم نے ہر شعبہ زندگی کو محض ایڈ ہاک بنیادوں پر آج تک چلایا ہے اور چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس طریقے سے پاکستانی بجٹ بنتا رہا اور فوج کے بھی اللہ تلل چلتے رہے اور تمام غیر ترقیاتی اخراجات میں جھونکے جاتے رہے۔ پاکستان میں جو محنت سے زر مبادلہ یہ مزدور کما کر بھیجتے تھے، جن کی بڑی تعداد ہے آج بھی افسوس کا مقام یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت کم و بیش 80 لاکھ کے قریب پاکستانی موجود ہیں جو مزدوری محنت اور کام کر رہے ہیں، جن میں سے صرف 80 لاکھ میں سے صرف 8000 انجینئرز ہیں، صرف 5000 ڈاکٹرز ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم نے کوالیفائڈ اور ٹرینڈ تربیت یافتہ افرادی قوت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی اور خام مال کو ہم نے مارکیٹوں میں عالمی منڈیوں میں کھپا دیا، جس سے پاکستان میں تھوڑی بہت خوشحالی ضرور آئی، لیکن وہ اتنی قابل ذکر نہیں تھی جو پاکستان کی معیشت کو اور یہاں کی فوجی اخراجات کو مستقل سہارا دیے رکھتی۔ المیہ یہ ہوا کہ دوسری جانب جو بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے کسی بھی معیشت کو سدھارنے کے لیے، نمبر 1 تو ہم زرعی ملک سے زراعت کو ترقی دی جاتی، عروج دیا جاتا، وہ ہم نے نہیں کیا۔ دوسرا یہ تھا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھایا جاتا۔ المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے بینکوں کا 70% سے زائد آج بھی جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں لگا ہے۔ دنیا کی بہترین ٹیکسٹائل مشینری ہمارے پاس موجود تھی، بہترین لیبر، بہترین فورس ہمارے پاس موجود تھی، بہترین ہمارے پاس آب و ہوا تھی، بہترین کاٹن ہمارے پاس دنیا بھر کی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود پاکستانی مصنوعات کے فروغ کے لیے ہم عالمی منڈی میں کوئی قابل قدر کوشش نہیں کر سکے۔ پہلے ایک ادارہ ہوتا تھا ایکسپورٹ پروموشن بیورو، اس کو اب ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا دیا گیا، لیکن آج تک اس ادارے نے سوائے پاکستان اور پاکستانیوں کو لوٹنے کے علاوہ کوئی قابل ذکر کارکردگی نہیں دکھائی، اور پاکستان کی ایکسپورٹ ویسے کہ ویسے ہی رہی۔ پوری دنیا میں ان کے کمرشل اتاشیز جو ہیں وہ صرف عیش اور عیاشی اور سودے بازی اور کمیشن لیتے رہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان اور پاکستان کا نام آج دنیا میں کوئی لینے کو تیار نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے
کہ ہم دنیا کی مارکیٹ میں کیا جگہ بناتے. ہم بدنصیب قوم وہ ہیں کہ جس کے پاس اپنی کوئی مارکیٹ موجود نہیں ہے، اور ہم پاکستانی ہوتے ہوئے بھی پاکستانی مصنوعات کو خریدنے سے یوں گریزاں رہتے ہیں کہ نہ ان کا کوئی معیار ہے اور نہ ان کی کوئی گارنٹی ہے اور نہ ان کی قیمتیں جو ہیں وہ عالمی منڈی سے مسابقت رکھتی ہیں. تو ایسی مصنوعات کو دنیا میں پذیرائی کس طرح حاصل ہوگی؟ پاکستان، میڈ ان پاکستان پوری دنیا میں ایک گالی بن کر رہ گیا ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے یہ کوئی بتانے والا پاکستانیوں کو موجود نہیں ہے. کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اور جناب علی المیہ یہ ہے کہ نہ پاکستان کی زراعت، نہ پاکستان کی صنعت، نہ پاکستان کی ایکسپورٹ کسی آمدنی کے حقیقی اور مستحکم ذرائع کی طرف توجہ ہی نہیں دی گئی، اور ایڈاک بنیادوں پہ آج تک ہر شعبہ زندگی کو چلایا جاتا رہا ہے. تیسری جانب حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ اور ہائیبرڈ نظام کی برکتوں کی وجہ سے پاکستان میں سیاسی مستحکم بنیاد آج تک فراہم نہیں ہو سکی. نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جرنلوں نے انگلی پکڑ کر سیاستدان بنائے، جس میں بھٹو ہو کبھی وہ ایوب خان کے فرزند بنتے ہیں اور لائق وزیر بن کے پاکستان میں دندناتے پھرتے ہیں. جب ان کو سول اقتدار بھی ملتا ہے تو ان کی جو ذہن میں ڈکٹیٹرشپ کا خناس تھا، جو سول ایڈمنسٹریٹر، مارشل ایڈمنسٹریٹر بن کر انہوں نے حاصل کیا تھا، اور ان کے اندر چھپا ہوا جو لارڈ جاگیردار اور ایک وڈیرا تھا، وہ باہر نکل آتا ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دام میں پھنس کر، اور جب ان کو یہ ہائیبرڈ نظام اور جنرل ضیاء الحق باقاعدہ اقتدار پہ قبضہ کر کے بھٹو کو پھانسی دینا چاہتا ہے، تو اس کی پارٹی کے یہ تمام گندے انڈے، تمام دوست اس کو بالکل اکیلا چھوڑ کر ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سی. کیونکہ کوئی حقیقی بنیاد کسی پارٹی کو آج تک فراہم ہونے ہی نہیں دی ہے. آج بھی صورتحال یہ ہے کہ پارٹیاں موجود ہیں، لیکن پارٹیوں کے اندر ایک آمرانہ اور جابرانہ نظام قائم ہو چکا ہے، جو ان پارٹیوں کو بھی محض ڈکٹیٹرشپ کے طریقوں سے اور ذاتی ملکیت، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیوں کے طور پہ چلایا جا رہا ہے، جس میں نسل در نسل وہ ملکیت منتقل ہوتی رہتی ہے، اور جیسے بھی ورثہ ہے وہ اس طریقے سے پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اپنا حصہ اپنے وقت پر ڈالنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. جس میں بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو آتی ہے، وہ بے شک ضیاء الحق کے خلاف ایک طویل جدوجہد کرتی ہے. بے نظیر بھٹو میں بے پناہ ٹیلنٹ تھا. بے نظیر بھٹو نے حقیقی جمہوریت کے لیے بہت قربانیاں دی، اور اس نے ثابت کیا اور ڈسٹینس کر کے دکھایا کہ وہ صرف بھٹو کی بیٹی نہیں ہے، وہ بلکہ ایک اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ پائے کی سیاستدان بھی ہے، اور محب وطن پاکستانی بھی ہے، اور ایک بہترین انسان بھی ہے. اس نے حتی الامکان اس لولے لنگڑے نظام میں، جہاں سول حکومت کا کوئی اختیار ہوتا ہی کم ہے، اس میں بھی اس نے باقاعدہ پوری کوشش کی کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے اور حقیقی جمہوریت کی بحالی کے لیے حتی الامکان جد و جہد کر سکے. 2005 میں لندن میں بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف اکٹھے ہوتے ہیں، اور سیاستدان دور ابتلا میں یہ سب کچھ سمجھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور ریئلائز کرتے ہیں کہ حقیقی طور پہ ہم آپس میں جب تک ملیں گے نہیں تو یہ جرنل ہمیں آپس میں لڑاتے رہیں گے اور خود حکومت کرتے رہیں گے، اور تمام برائیوں کا ملبہ ہمارے اوپر ڈال کر اور خود فارغ ہو کے اور پھر تازہ دم ہو کے نیا ماشاء اللہ لگاتے رہیں گے. لہٰذا ایک میثاق جمہوریت وجود میں آتا ہے، جس میں تمام پارٹیاں جو ہیں اس میں شرکت کرتی ہیں، اس میں سائن کرتی ہیں، اس میں فریق بنتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک جدوجہد ہوتی ہے، اور جنرل پرویز مشرف کے ماشاء اللہ سے نجات کے لیے کوششیں تیز ہو جاتی ہیں. اس سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق
جنرل پرویز مشرف مجبور ہوتے ہیں وردی اتارنے پر، جس کو انہوں نے تعبیر کیا اپنی چمڑی اترنے سے، اور ہوا بھی ایسا ہی کہ اس کے بعد جنرل صاحب آج تک پاکستان میں تشریف لانے سے قاصر ہیں۔ لیکن جنرل پرویز مشرف نے اس سیاستدانوں کی موومنٹ کو، جو جڑ پکڑ چکی تھی عوام میں اور عوامی مطالبہ زور پکڑتا جا رہا تھا، اس کو دبانے کے لیے بے نظیر بھٹو کو وارن کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان آنے سے گریز کرے۔ لیکن بے نظیر بھٹو تمام تر رسک لے کر 18 اکتوبر 2007 کو واپس آتی ہیں، اور یہاں پر وارننگ دینے والے جرنلز، جن کے پالے ہوئے طالبان، جن کا وہ نام لے کر دھماکہ کراتے ہیں، کارساز کے مقام پر سینکڑوں لوگ خاک و خون میں نہلا دیے جاتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو صرف اس وجہ سے بچ پاتی ہیں کہ ان کا ٹرک جو ہے وہ بلٹ پروف تھا۔ لیکن اس بہادر بیٹی کو قوم کا سلام ہونا چاہیے کہ وہ اس کے بعد بھی خوف نہیں کھاتی، اور شام تک لیاری ہاسپٹل میں زخمیوں کی عیادت کے لیے تمام تر دھمکیوں کے باوجود پہنچ جاتی ہے۔ یہی بے نظیر بھٹو کا سب سے بڑا قصور تھا کہ وہ اس وارننگ کے بعد بھی، جس میں کہ وہ بال بچی تھی، لیکن اس نے ہمت کا مظاہرہ کیا اور وہ پھر عوام کے درمیان موجود ہوئی۔ جو جرنلوں کو ایک آنکھ نہیں بھایا، اور اس کے بعد جو ہے مستقل دباؤ کے بعد بے نظیر بھٹو باہر تشریف لے جاتی ہیں تاکہ میثاق جمہوریت کے مطابق تمام تر سیاستدانوں کو اکٹھا کر سکیں۔ وہ دبئی جاتی ہیں، دبئی میں ان کو روکنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، لیکن بے نظیر بھٹو بعد نہیں آتی اور واپس آ جاتی ہیں پاکستان، اور ان کو وارننگ دی جاتی ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، جیسے آج بھی وزیر داخلہ شیخ رشید وارننگیں جاری کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایسے ہی وارننگیں جاری کی گئیں۔ جو آج کے وزیر داخلہ، ان سے پہلے اعجاز شاہ تھے جو بریگیڈیئر تھے اس وقت، انہوں نے یہ وارننگیں جاری کی۔ بے نظیر بھٹو نے ان سب کا نام بھی اسی اپنی ایسیسینیشن کی صورت میں 3 اشخاص جن کو نامزد کیا تھا، ان میں ایک بریگیڈیئر اعجاز شاہ بھی تھے، دوسرے پرویز الہی صاحب تھے جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اور تیسرے مشرف صاحب تھے۔ تو لیکن اس کے باوجود بے نظیر بھٹو کو دن دہاڑے لیاقت باغ میں پبلک کے سامنے مجمع عام میں گولیاں مار کر قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے اس بہادر بیٹی کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے جو قوم کی اختیارات کی اور جمہوریت کی حقیقی جنگ لڑ رہی تھی۔ بے نظیر بھٹو کے بعد اچانک ادھر بے نظیر بھٹو کا قتل ہوتا ہے، ادھر پورا سندھ میں کراچی تک کشمور آگ لگا دی جاتی ہے، ہزاروں گاڑیاں اچانک سے بارود کا ڈھیر بنا دی جاتی ہیں۔ وہ فورس کہاں سے برآمد ہوتی ہے؟ یہ منظم فورس کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس ممکن ہی نہیں ہے، جس نے کراچی تک کشمور آگ لگا کے رکھ دی، اور پھر سندھو دیش کے نعرے بلند ہوئے، اور اس کے بعد کھپے کا ایک نعرہ لگاتا ہے، نعرہ مستانہ بلند ہوتا ہے، اور زرداری صاحب ہیرو بن جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا بن جاتے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کو جس نے ٹھکانے لگایا تھا، اسی نے زرداری کو بالآخر اقتدار دینے کا طے کر لیا۔ اس کے بعد اقتدار جو ہے وہ 2008 میں زرداری صاحب کو منتقل ہوتا ہے۔ زرداری صاحب آتے ہی جو ہے وہ اس کے اندر اپنی منمانی شروع کرتے ہیں، اور سول ملٹری پھر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ زرداری اتنا تابع دار ثابت نہیں ہوتا جتنا کہ سمجھ کر اس کے حوالے اقتدار کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں صورتحال یہی رہتی ہے۔ اس پورا دور جو ہے 2008 سے 2013 تک اٹھا پٹا، اور پھر وہی اکھاڑ پچھاڑ کی سیاست شروع ہو جاتی ہے۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے خلاف نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کر اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرنے خواجہ آصف کے ساتھ
عدالت میں پہنچ جاتے ہیں اور ایک میمو گیٹ اسکینڈل میں کھڑا ہو جاتا ہے، جس میں حسین حقانی اور زرداری صاحب کو نامینیٹ کیا جاتا ہے، جو اس وقت صدر پاکستان بن چکے ہوتے ہیں۔ یہ نظام بھی لولا لنگڑا جیسے تیسے چلتا رہتا ہے، 5 سال پورے کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں نواز شریف صاحب کو اقتدار دیا جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب جو کہ تیسری بار اقتدار ان کو ملنا ہی نہیں تھا اور ان پہ پابندی تھی، لیکن وہ تیسری مدت جو ہے اس کی بھی بحالی ہو جاتی ہے۔ راتوں رات جب کیا چاہے تو سہاگن ہونے سے کون روک سکتا ہے، اور نواز شریف صاحب پھر وزیر اعظم منتخب ہو جاتے ہیں۔ انہی کی حکومت پنجاب میں ان کے بھائی شہباز شریف صاحب کو مل جاتی ہے، اور پھر یہ نظام ابھی چلنا نہیں شروع کرتا کہ چیف آف آرمی اسٹاف راحیل شریف صاحب سے ان کی ایک سر جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس سر جنگ کے نتیجے میں پیچھے سے عمران خان چہیتا لاڈلا نمودار ہوتا ہے، اور دھرنوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ دھرنوں میں امپائر کی انگلی کی طرف اشارے کرتا رہتا ہے، اور آخر کار امپائر کی انگلی پوری دنیا دیکھتی ہے، اور نواز شریف صاحب کو پاناما میں ملوث کر کے اقامہ میں فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں قرۂ فال جو ہے وزارت عظمیٰ نون لیگ کی طرف سے عباسی صاحب کے حصے میں آتی ہے، اور اس طریقے سے عباسی صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اور لولی لنگڑی اس طریقے کی حکومت نون لیگ کی بھی چلتی رہتی ہے، اور بالآخر 2018 میں انتخاب ہوتے ہیں۔ ان انتخابات میں واپس آتے ہیں۔ انتخابات سے قبل میاں نواز شریف تمام تر منع کرنے کے باوجود، جیسے بے نظیر بھٹو واپس آئی تھی، تو بے نظیر بھٹو کو تو اسٹیبلشمنٹ نے بالکل ہی خاتمہ کیا جاتا ہے، لیکن ممکن نہیں تھا کہ پنجاب کے فرزند نواز شریف کو بے نظیر بھٹو کی طرح مار دیا جائے، تو ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے 2018 کا انتخاب جو ہے اس کو چرا لیا جاتا ہے، اور ایک انوکھے طریقے کار کے تحت عمران خان کی حکومت جو ہے ہائیبرڈ سسٹم کے تحت مسلط کر دی جاتی ہے۔ عمران خان آتا ہے، اور وہ اس نالائق اعظم کو کیونکہ بغیر ٹریننگ کے حکومت دے دی جاتی ہے، تو اس نے ہر شعبہ حیات زندگی میں جو کارہائے نمایاں 2 سال میں دکھائے ہیں، اس کی بنا پر پاکستان کی معیشت، پاکستان کی تجارت، پاکستان کی سیاست، پاکستان کی صحافت اور پاکستان کی خارجہ پالیسی، سب کا وہ حشر ہوتا ہے کہ جو آج دنیا دیکھ رہی ہے، اور انگشت بدندہ ہے کہ پاکستان آج کس جانب گامزن ہے۔ پاکستان کا ہر ادارہ تباہ ہو چکا ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں واضح ہے، جو دنیا کو اور عقل اور آنکھوں کے اندھوں کو بھی آج واضح طور پر نظر آنے لگا ہے۔